جب دشمنوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ حضرت حسین کا سر کاٹ کر میرے سامنے لایا جائے۔ اس پر شمر نے جا کر حضرت حسین کا معاذ اللہ سر کاٹا اور پھر اپنے سردار ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ ابن زیاد حضرت حسین کا کٹا سر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنی چھڑی حضرت حسین کے سر پر مارنے لگا۔ اس نے حکم دیا کہ اب یہ سر یزید کے محل شام بھیجا جائے تاکہ حضرت حسین کے کٹے سر کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کر سکیں کہ جو بھی ہمارے بادشاہ کے خلاف آواز اٹھائے گا یا جائے گا تو اس کا یہی انجام ہوگا۔ کوفہ شہر سے شام شہر بہت دور تھا، اس لیے جب سپاہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے سر کو لے کر یزید کے پاس شام شہر جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت حسین کے سر کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ لیا اور پھر اسے لے کر چل دیے۔ راستے میں جہاں کہیں بھی یہ سپاہیوں کا لشکر پڑاؤ ڈالتا اور کھانے پینے کے لیے کچھ دیر ٹھہرتا تو یہ سپاہی حضرت حسین کا سر اس لکڑی کے صندوق سے نکال کر تلوار کی نوک پر لگا کر رکھ دیتے تاکہ اس میں ہوا لگتی رہے اور وہ خراب نہ ہو۔ اسی طرح سفر کرتے کرتے وہ لوگ ایک رات عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس پہنچے۔ اس عبادت گاہ میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا راہب رہتا تھا۔ یہ سارے سپاہی حضرت حسین کا سر لے کر اس شخص کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم مسافر ہیں، اس لیے آپ کی عبادت گاہ میں رات گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ وقت یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ اس راہب نے، جو کہ عیسائیوں کا پادری تھا، اجازت دے دی۔ ان سپاہیوں نے وہ لکڑی کا صندوق ایک کمرے میں رکھ دیا اور لیٹ کر سارے کے سارے سو گئے۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور وہ بوڑھا راہب بیٹھا کچھ اپنی عبادت کر رہا تھا، جادو کر رہا تھا کہ تبھی اسے آسمان کی طرف سے ایک روشنی کی کرن نظر آئی جو اس کی عبادت گاہ کی طرف بڑھتی آ رہی تھی، اور پھر وہ روشنی اس کے کمرے کے اندر جانے لگی جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر رکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت حیران ہوا اور سمجھ گیا کہ اس لکڑی کے صندوق میں ضرور کوئی ایسی چیز ہے جو یہ سپاہی مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ اس شخص نے رات ہی میں سپاہیوں کے سردار کو جگا کر پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اس لکڑی کے صندوق میں کیا رکھا ہے، کیونکہ میں نے ابھی آسمان سے ایک روشنی اترتی دیکھی ہے جو اس صندوق والے کمرے میں گئی ہے۔ تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ آخر اس صندوق کی حقیقت کیا ہے۔ سپاہیوں نے اس بوڑھے جادوگر کو، راہب کو، سب کچھ بتا دیا کہ اس صندوق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کا سر ہے۔ ہم نے اپنے سردار ابن زیاد کے حکم پر حضرت حسین کا سر کاٹا اور اسے صندوق میں رکھ کر یزید بادشاہ کے پاس لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ ارے ظالمو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنے نبی کے گھر والوں کو قتل کر رہے ہو؟ اگر آج ہمارے نبی حضرت عیسیٰ مسیح کے گھر والوں میں سے کوئی بچہ بھی زندہ ہوتا تو ہم اسے اپنے سر آنکھوں پر رکھتے، اور ایک تم ہو کہ اپنے ہی نبی کے گھر والوں کو قتل کرتے جا رہے ہو، تم کیسے مسلمان ہو؟ پھر اس شخص نے، راہب نے، سپاہیوں کے سردار سے کہا کہ میرے پاس 10,000 سونے کی اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں، تم وہ اشرفیاں مجھ سے لے لو اور آج رات کے لیے مجھے حضرت حسین کا سر دے دو۔ سردار نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم مجھے اشرفیاں دے دو اور آج رات تم حسین کے سر اپنے پاس رکھ لو۔ جادوگر نے اس 10,000 اشرفیاں نکال کر اس سردار کو پکڑا دیں اور پھر حضرت حسین کا سر لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس شخص نے حضرت حسین کے سر کو غسل دیا اور پھر اسے ہاتھ میں لے کر پوری رات روتا رہا۔ صبح کے وقت اس شخص نے حضرت حسین کے سر کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اے مبارک انسان حسین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے نانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں اللہ کو اپنا خدا مانتا ہوں اور آج سے مسلمان ہوتا ہوں۔ قیامت میں آپ اس بات کی گواہی دینا، اے حسین میں صرف اپنی ذات کا مالک ہوں، اتنے بہت سے سپاہیوں کا میں اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر صبح اس نے حضرت حسین کا سر سپاہیوں کو